نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 119، 190 اور 191 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات بے شک نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور کروٹ کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب عبث نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ان فی خلق السماوات والارض، پچھلی آیت مبارکہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین سب پر حکومت اللہ کی ہے، اور یہ آیت پھر اللہ رب العالمین ان آیات میں وحدانیت الہی پر دلائل موجود ہیں، عقلی اور نقلی ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے لیے دلائل عطا فرمائے ہیں۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے شان نزول اگر ہم سمجھ لیں تو اس آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے شان نزول کے بارے میں دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہی معارف القرآن اور دوسری ایک تفسیر معالم التنزیل۔ اس کے اندر شان نزول اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین جمع ہو کر یہود کے پاس گئے اور یہود سے جا کر کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا، کیسے معجزات تھے۔ تو یہود کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت عظمت والے نبی تھے، ان کے پاس ید بیضہ تھا، ان کے پاس عصا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوم پر من و سلوہ اتارا۔ وہ دریا کے سامنے گیا تو دریا نے ان کو رستے دے دیے، تو وہ بڑے عظمت والے نبی تھے۔ پھر یہی مشرکین ایک موقع پر نصارہ کے پاس گئے، نصارہ کو جا کر کہنے لگے کہ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کیسے نبی تھے، ان کے پاس کیا معجزات تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مادر ذات اندھوں کو درست کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے، کوڑی والے کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو انہوں نے اپنے نبی کی شان بیان کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی کے پاس تو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ صفا کا پہاڑ سونا بن جائے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ بڑا عجیب مطالبہ ہے، اور کوئی چیز نہیں، اپنا دنیا کا لالچ کہ صفا کا یہ پہاڑ سونا بن جائے، ہم جو ہے نا آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ ایک شان نزول ہے۔ تو یہ ایسا مطالبہ ہے کہ اس قسم کے مطالبات قرآن حکیم میں موجود ہیں، اس قسم کے ان کے مطالبات قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ 15واں پارہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے چشمے بہا دیں۔ وہاں مکہ میں پانی نہیں تھا نا، تو وہ پانی کا مطالبہ کرنے لگے، ینبوعا او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کا گھر ہو سونے چاندی سے مرصع ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ پھر آسمان میں چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، ہم ہرگز آپ پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھنے کی وجہ سے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، حتیٰ کہ آپ ایک کتاب ہمارے سامنے اتاریں جس کو ہم پڑھیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، تو یہ بڑا عجیب مطالبہ تھا۔ تو اسی قسم کو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ صفا پہاڑ سونا بن جائے۔
اور ایک دوسری روایت میں یہ کہ تفسیر جو مشہور تفسیر ہے معارف القرآن، حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے، ہر بندہ تقریباً اس سے استفادہ کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی ان آیات کا ایک شان نزول لکھا ہوا ہے، جس کا حاصل یہ ہے شان نزول کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عطا بن ابی رباح تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے عجیب چیز آپ کے سامنے ہے وہ مجھے بتلاؤ۔ اس پر سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی پوچھتے ہو جو عجیب نہ ہو؟ ہاں، ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، لحاف میں میرے ساتھ داخل ہوئے اور پھر فرمایا مجھے اجازت دو میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ بستر سے باہر نکلے اور پھر وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قیام فرمایا، اس قدر روئے کہ سینہ مبارک تک، پھر رکوع فرمایا، رکوع میں بھی روتے رہے، پھر سجدے میں بھی روتے رہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جناب بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، فدا کا ابی و امی، فرمایا کہ آپ جو ہے نا، میں آپ کو نماز کی اطلاع دیتا ہوں لیکن آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ تو جبکہ آپ کے سب گناہ معاف کر چک دیے ہیں، آپ کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اعلان فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیونکہ آج شب مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اب ان آیات کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، آسمانوں جمع کا لفظ ہے، سما آسمان، سماوات ان کے پیدا کرنے میں، آسمان میں کتنی مخلوق ہے وہ سب اس میں آخری، اور زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان اور زمین کے درمیان کتنی مخلوقات ہیں۔ پیدا کرنا اور پیدا بھی ایسے کرنا کہ پہلے ان کا کوئی مادہ مٹیریل، کوئی سمپل کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ بغیر مادہ مٹیریل، بغیر سمپل مثال کے ان کو وجود عطا کرنا بدی اللہ کی صفت ہے۔ بغیر مادہ اور مٹیریل کے نئے سرے سے مادہ اور مٹیریل بنانا، مادہ اور مٹیریل بنا کے پھر ان کو تخلیق کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کائنات کی کوئی چیز بھی، پوری کائنات مل کر سوائے اللہ کے نہیں بنا سکتے۔ آپ ایک لوہے کی چیز بنائیں تو لوہا اپنا پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ ایک مل کر چاول نہیں بنا سکتے، آپ ایک مل کر دانہ نہیں بنا سکتے۔ ساری کائنات مل کر ایک گندم کا دانہ نہیں بنا سکتے اپنا مادہ مٹیریل لا کر۔ تو ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے میں، ابھی دن چلا گیا رات آ گئی، پھر کچھ دیر بعد، کچھ گھنٹوں بعد رات چلی جائے گی، دن آ جائے گی۔ یہ رات اور دن کا اختلاف، یہ رات اور دن کا عدلنا بدلنا، یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ چاہے گا رات کو روک دے گا، دن کو دوسری طرف سے نکال دے گا، دن کو مغرب کی طرف سے طلوع کر دے گا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اسی کے تحت نظام چل رہا ہے۔ رات اور دن کا آنا آٹومیٹک یہ نظام اللہ نے چلا دیا ہے۔ اب اللہ اپنی قدرت سے جب چاہیں اس نظام کو روک دیں، جب چاہے اس نظام کو ختم کر دیں۔ تو فرمایا رات اور دن کا بدلنا، اسی طرح رات اور دن کا اختلاف، گرمی اور سردی میں، گرمی میں دن بڑا رات چھوٹی، سردی میں رات بڑی دن چھوٹا، اور رات اور دن کا یہ اختلاف، موسموں کا اختلاف، ایک موسم میں ٹھنڈے موسم میں رات بڑی، گرم موسم میں دن بڑا۔ تو یہ مالک الملک کا اپنا نظام ہے۔ فرمایا کہ یہ سارا نظام واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ لآیات، آیت ان کی جمع ہے۔ قرآن حکیم کے ایک جو ہے نا، ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک جو نشان لگا ہوتا ہے آیت کا، اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کے اندر آیات کا لفظ معجزات کے لیے بھی بولا گیا ہے، اور آیات کا معنی دلائل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں معنی دلیل کریں گے تو فرمایا یہ سب چیزیں، فرمایا عقل والوں کے لیے دلیل ہیں۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، ہر چیز کے مغز کو عقل، ہر چیز کے مغز کو لب کہا جاتا ہے۔ اخروٹ آپ کھولیں نا، اس کے اندر جو گری نکلتی ہے مغز، وہی لب کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ عقل والے، کیونکہ عقل اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو قیمتی جوہر عطا کیا ہے۔ عقل کے ذریعے ہی انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اچھا کروں یا برا کروں،
अकल के ज़रिए ही बहुत बड़े फैसले किए जाते हैं। कोई बेअकल से मशवरा नहीं लेता, जिसका अकल ना हो उससे कोई मशवरा नहीं लेता। अकल के ज़रिए बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो इंसान तजवीज़ करता है अकल के ज़रिए। अकल के ज़रिए बंदा फ़ैसला करता है कि मेहनत मजदूरी कैसे करूं। अकल ही बतलाती है तालीम व ताल्लुम के मुताल्लिक। अकल के ज़रिए ही इंसान के जो है ना अखलाक, वो अकल ही बतलाता है कि आपने अखलाक कैसे दुरुस्त करने हैं। और अकल के ज़रिए ही इंसान को नेकी और बदी का पता चलता है कि ये नेकी है, ये बदी है, और ये बातिल है, ये हक है, यहाँ मुझे मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए। जो बेअकल है उसे क्या पता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। तो फरमाया अकल ये मग़ज़ है, इसी अकल के ज़रिए ही रब्बुल आलमीन की मार्फत हासिल होगी। जो बेअकल है उन्हें क्या पता कि रब की मार्फत में क्या लज्जत है। तो अकल, इसलिए फरमाया कि इनमें निशानियाँ अकल वालों के लिए हैं। अकल वाले कौन हैं? हर बंदा ये दावा कर रहा है कि मैं अकल वाला हूँ। क्या दुनिया जमा करने वाले, क्या बड़ी बड़ी मशीनरियाँ बनाने वाले, क्या बड़ी बड़ी इंजन तैयार करने वाले, क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के आनर, क्या बहुत ज़्यादा दौलत ख़जाने इकट्ठे करने वाले। लेकिन कुरान और सुन्नत इसके बरखिलाफ़ कहता है कि अकल वाले वो हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं। अकल वाले वो हैं जो याद इलाही में मशगूल रहते हैं। अकल वाले वो हैं जिन पर याद इलाही का भूत सवार रहता है। अकल वाले वो हैं कि जिनको कुरान सुन्नत अकल वाला कह रहा है, जिनको मार्फत इलाही मिलती है, वो अकल वाले हैं। बाकी सब जो है ना वो दुनिया के बड़े बड़े ख़जाने इकट्ठे कर लें, दुनिया के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा लें, बड़े बड़े इंजन बना लें, बड़े बड़े पुर्जे बना लें, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ तैयार कर लें, अगरचे वो दावा करे अकल वाले, लेकिन कुरान सुन्नत कहता है अकल उसको मिली है जिसने रब की मार्फत हासिल की, वो अक्लमंद। इसको कुरान कहता है कि यह अकल वाला है। कुरान हकीम कहता है इन्न शर्रद्दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला यअक़िलून, जिन लोगों ने अकल को इस्तेमाल नहीं किया तो वो बदतरीन मखलूक़ात हैं। सुम्मुन इन्न शर्रद्दवाब इंदल्लाहि सुम बुकम, फरमाया बहरे गूंगे, वो जिनने अकल को इस्तेमाल नहीं किया। तो कुरान सुन्नत की इस्तिलाह में अकल वाले वो हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं, हर वक़्त अल्लाह को याद करते हैं। फरमाया हदीस पाक के अंदर यज़कुरुल्लाह कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह फ़ी कुल्लि अहयानिही। सैयदा सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को हर वक़्त याद करते रहते थे, हर वक़्त अल्लाह ताला को याद करते थे। अल्लाह ताला को याद करने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अल्लाह को याद करने के लिए नमाज भी है। नमाज आप खड़े होकर पढ़ें वो भी अल्लाह की याद है, बैठ कर पढ़ें वो भी अल्लाह की याद है, लेट कर पढ़ें वो भी अल्लाह की याद है, इशारे से पढ़ें वो भी अल्लाह की याद है। आक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मुझे याद करने के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज का क़याम किया करो। तो नमाज का क़याम भी फरमाया कि ये अल्लाह की याद के लिए। और जो नमाज पढ़ते हैं गोया कि वो अकल वाले हैं, क्योंकि वो अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो फरमाया इसी तरह ज़िक्र एक ऐसी इबादत है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चलते फिरते बैठते उठते और मसनून दुआएं, सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, घर में दाखिल होने की दुआएं, घर से बाहर जाने की दुआएं, इसी तरह जो है कपड़े पहनने की दुआएं, दूध पीने की दुआएं, खाना खाने की दुआएं, और हर वक्त जो हर मौके की मुनासिबत बैतुल खला में जाने की भी दुआ, वो भी दुआएं, ये सब अल्लाह की याद की चीज़ें हैं। सोते हुए अल्लाह को याद करो, उठते हुए अल्लाह को याद करो, और नमाज की हालत में कुरान तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, ये सब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। फरमाया अकल वाले वो हैं क़ियामन, खड़े खड़े अल्लाह को याद करते हैं। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, हकीम कहता है वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो, अल्लाह को बहुत कसरत से याद करो। फरमाया अक्सरू ज़िक्र अल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून, हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह को इतना कसरत से याद करो कि लोग तुम्हें मजनून कहें, लोग तुम्हें पागल कहें। अल्लाह अल्लाह की सदा दिलो दिमाग से आनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह की सदा इंसान के हर रग रेशा से आनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया अल्लाह को याद करो, अक्सरू ज़िक्र अल्लाह, कसरत से अल्लाह को याद करो, हत्ता यक़ूलू मजनून, हत्ता कि लोग तुम्हें पागल कहें। ये है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत में आकर अल्लाह को याद किया करो। फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं अकल वाले, क़ियामन, खड़े हुए, व क़ुऊदन, बैठे हुए, व अला जुनूबिहिम, पहलू के बल, खड़े होकर नमाज पढ़ो, बैठ कर नमाज पढ़ो, पहलू के बल बीमार आदमी, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। फरमाया कि अकल वाले वो हैं अल्लाह को याद करते हैं, आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं। आसमान को कैसे उसने बुलंदियाँ अता कर दी, आसमान को वुसअत दे दी,
زمین کو پستی دے دی، زمین کو کتنا نرم و نازک بہترین بنا دیا، انسان کے ضروریات زمین کے اندر سے پوری فرما دی، جسمانی ضروریات کا انتظام زمین میں رکھ دیا، زمین کے اندر کتنی طاقتیں رکھ دیں، زمین کے اندر کتنے اس نے معدنیات خزانے رکھ دیے۔ یہ زمین، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسا ہے آسمان جس میں اندر کوئی دراڑ نہیں، کیسا ہے آسمان جب سے بنا اپنی جگہ پر کھڑا ہے، کیسی ہے زمین کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جو چیز اس میں داخل کرو، اللہ اپنی رحمت سے جس جگہ سے چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچنا کہ کیسا آسمان بن گیا، کیسی زمین بن گئی، آسمان کے اندر کیا کچھ ہے، زمین کے اندر کیا کچھ ہے، اللہ کے کون سے خزانے ہیں، ان کو جب بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا، ایک لمحہ کے لیے، فرمایا 60 سال عبادت، نفلی عبادت سے بہتر ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ چیزیں تو نے بیکار تو عبث تو پیدا نہیں کی، بلکہ یہ سب چیزیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی کھیتی ہے، یہ بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ان نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے مستعد اور مضبوط بنانا ہے۔ سبحانک، اے ہمارا رب تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری کوئی مخلوق بھی بیکار نہیں ہے، تیری ساری مخلوقات فائدہ مند مفید ہی مفید ہیں، ہماری عقل کھوپڑی ہماری وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، تیری ہر مخلوق باطل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، مفید ہی مفید ہے، ہر چیز کے اندر تو نے انسان کے لیے ہزاروں فائدے رکھ دیے۔ سبحانک، اے ہمارے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہم بہت کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم آگ برداشت نہیں کر سکتے، اے میرے مالک ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم آگ کو چھو سکیں، آگ ہمیں چھوئے اور ہم برداشت کر لیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، بہت خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب سے گزرو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی گرمی پہنچتی ہے، اور وہ آگ جس آگ کے اندر تو ہمیشہ کے لیے جو مستحق ہوں گے ان کو ڈال دے گا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس آگ سے بچا لیجئے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے آگ برداشت کرنے کی۔ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ میں بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں، فقنا، یا اللہ مجھے بھی اور ہمیں بھی، ہم سب کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے اعزاء و اقارب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے متعلقین کو، امت مسلمہ کو، سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ آگ برداشت کرنے کی چیز نہیں ہے، یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں تیری مغفرت کا، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کا، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں تیری عنایت کا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، مرنے سے پہلے ہم ہمارے سارے گناہ معاف کر دینا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔